بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر ڈرامہ دستک کے لیے ہے، جو کہ آپ کی نصاب کی کتاب میں سے نثری حصہ کے اندر 7واں سبق ہے۔ اس کے مصنف مرزا ادیب ہیں، جن کا پہلے ہم مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ مصنف جن کا نام مرزا ادیب مشہور ہے، لیکن ان کا اصل نام دلاور علی بیگ تھا، لیکن یہ مرزا ادیب کے نام سے زیادہ مشہور معروف رہے، لوگ اسی نام سے انہیں جانتے ہیں۔ ولادت 1914 میں ہوئی، وفات 1999 میں ہوئی۔ انہوں نے شروع میں رومانوی داستانیں لکھی۔ داستان وہ ہوتی ہے جس میں آپ تخیل اپنے تصورات کے مطابق، اپنے تخیلات کے مطابق ایک کہانی بناتے ہیں، اس میں شہزادہ ہوتا ہے، شہزادی ہوتی ہے۔ اس طرح بچوں کو بہلانے کے لیے یا پھر پہلے لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا دل لگانے کی خاطر داستانیں کہا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو داستانوں کو اس طرح کا رنگ دیتے تھے جس سے باقی لوگوں کے اندر جوش، جذبہ، محبت، انکساری، یعنی کہ ان کے اندر کوئی اصلاحی پہلو بھی ہوتا تھا اور لوگ اس سے سبق بھی حاصل کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ صرف تفریح کے لیے داستانیں لکھا کرتے تھے یا کہا کرتے تھے۔ مرزا ادیب بھی رومانوی داستانیں لکھا کرتے تھے، جس میں عشقیہ کہانیاں ہوتی تھیں۔ عشقیہ کہانیاں وہ ہوتی ہیں جن میں شہزادہ شہزادی کی محبت، پیار اور پھر ان کا ملنا، بچھڑنا، یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرتی پہلو بھی بہت سارے اپنی کہانیوں میں بیان کیے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ایسی لکھی یا کہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے وہ مسئلے مسائل، وہ ساری باتیں ہیں جنہیں کوئی دوسرا اٹھانا یا کہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ خوف زدہ ہوتا تھا۔ بہرحال مرزا ادیب نے وہ سارے پہلو دیکھے جو لوگوں کو جاننا چاہیے تھے، جو لوگوں کی ذہن میں، ان کی معلومات میں ہونے چاہیے تھے۔ مرزا ادیب نے داستان گوئی سے ہٹ کے جب اپنی کہانی کو لکھا تو زیادہ ڈرامہ کی طرف آئے۔ ڈرامہ فکشن یعنی نثر کا حصہ ہے۔ نثر میں داستان، افسانہ، کہانی، ڈرامہ، مضمون، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کہانی، ایک اسکیچ، تصویر بن جاتی ہے۔ جیسے ناول پڑھتے ہوئے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی جاتی ہیں، ساتھ میں آپ اس کو ایزیلی اپنے ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ پوئٹری کا جو حصہ ہے، جس میں شاعری ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، نعت، قصیدہ، مرثیہ، غزل، نظم، ان ساری چیزوں کے اندر جو شاعری بیان کی جاتی ہے اس کو آپ پوئٹری کا حصہ، شاعری کا حصہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ نثر کا حصہ ہے، فکشن اسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ مرزا ادیب نے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں جن میں معاشرتی پہلو اجاگر کیے۔ سٹیج ڈرامہ انہوں نے بہت سارے کہے جن میں بالکل سادگی اور کرداروں میں کوئی الجھن کسی قسم کی ہم نہیں دیکھتے۔ پرسکون ایک ہی نشست میں آپ وہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
اسٹیج ڈرامہ وہ ہوتا ہے جس میں مکالمے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف منظر کشی کے ساتھ ساتھ جہاں پر دوسری باتیں لکھی جاتی ہیں یا دوسرے ڈرامے جس طرح سے لکھے جاتے ہیں اس طرح سے یہ ڈرامہ نہیں ہوتا، یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ اسٹیج ڈرامہ ہے، اور اسٹیج ڈرامہ میں آپ دیکھیں گے کہ کرداروں کے اندر مکالمے زیادہ ہوتے ہیں اور منظر کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی اسٹیج پہ تو ایکٹ کیا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر مکالمے زیادہ ہوتے ہیں، کردار کم ہوتے ہیں۔ جو ڈرامہ دستک ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، جب اس کا میں آپ کو تعارف بتاؤں گی تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہی کردار کم ہیں اور مکالمے زیادہ ہیں، منظر بھی کم ہیں۔ مرزا ادیب کا تعارف جہاں تک ہم مزید دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مفلس مطلب غریب انسان تھے، بچپن بہت مفلسی میں، غریبی میں گزارا، اور جب بڑے ہوئے تعلیم کا دور چل رہا تھا تو اس وقت ان کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی ان سے ہوئی۔ وہ بڑے ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں۔ جب ان سے ہوئی تو ان سے یہ متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ لکھنے کی صلاحیت کیونکہ خدا داد ہوتی ہے، یہ ہر ایک انسان کے اندر نہیں ہوتی، ہر کوئی کہانیاں، ڈرامے، داستانیں نہیں کہہ سکتا، یہ کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ چاہے آپ رومانوی انداز اپنائیں، چاہے کوئی مقصد کے تحت کچھ بھی لکھا جائے، لیکن جب آپ کوئی چیز خود سے لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر موجود نہیں ہوگی تو آپ پر اثر تحریر کبھی بھی لکھ نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ دوسری چیزوں سے کاپی کر لیتے ہیں، ایک چیز کو دیکھا، اس کی نقل کر دی، دوسری چیز ویسے ہی لکھ دی۔ اس کا آپ دیکھیں گے کہ محض نصاب یا پیپر کے لیے، جیسے بچے تیار کرتے ہیں اپنا پیپر حل کرنے کے لیے، بس اس طرح کی وہ پھر چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی بڑا ادیب اپنی تحریر خود لکھتا ہے تو اس کے اندر صلاحیت جھلکتی ہے، نمایاں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہی مرزا ادیب نے جب داستانیں لکھی تو ان کی داستانوں میں اثر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے تو انہوں نے ڈرامہ کی صنف کو اپنایا۔ اب چلتے ہیں ڈرامہ دستک کے تعارف کی جانب۔ دستک صنف کے اعتبار سے ڈرامہ ہے اور اس کا ماخذ ڈراموں کا مجموعہ پس پردہ ہے۔ پس پردہ وہ کتاب ہے جس کے اندر سے دستک ڈرامہ لیا گیا ہے، اس لیے یہ دستک ڈرامہ کا ماخذ ہے۔ اس ڈرامے کو مرزا ادیب نے جب لکھا تو ان کے ذہن میں لازماً یہ بات ہوگی کہ یہ ایک تمثیلی ڈرامہ ہونا چاہیے۔ تمثیلی وہ ہوتا ہے جو مثال کے ذریعے آپ بات یا پیغام کسی کو سمجھا سکیں۔ تمثیلی انداز بہت سے ادیبوں نے اپنایا، جن میں سے ایک مرزا ادیب بھی ہیں۔ ان کا یہ لہجہ، یہ انداز انتہائی شگفتہ، عمدہ اور سادہ ہے، لیکن انہوں نے جب کچھ بھی لکھا تو اس میں مشکلات نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ پسند بھی آیا اور بہت معروف مشہور بھی ہوا۔ یہ ڈرامہ، اس میں آپ دیکھیں گے 3 کردار ہیں، ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان۔ ان 3 کرداروں کے ارد گرد یہ ڈرامہ گردش کرتا ہے۔ ڈرامے کے اندر ایک پلاٹ ہوتا ہے، مکالمے ہوتے ہیں، منظر کشی ہوتی ہے، اور
اس کے علاوہ عروج ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس اسٹیج ڈرامہ میں بھی دیکھتے ہیں. یہ ڈرامہ بہت دفعہ ٹیلی ویژن پہ چلایا گیا، اسٹیج شو پہ بھی اس کو ایکٹ کیا گیا. ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے کھیلا گیا. اور کالج، یونیورسٹیز، اسکولوں میں بھی اس کو اسٹوڈنٹ نے، طلبہ نے پلے کیا. یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مختصر سا ڈرامہ ہے اور اس میں کردار بھی بہت کم ہیں. آپ اس کا انداز دیکھیں گے، آگے پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنا سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا ایک انداز ہے. اور وہ مشکل ہے جو ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، لیکن بہت سارے انسان اپنے ضمیر کو دبا دیتے ہیں، اس کو کمزور کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات اس مشکل سے نکل جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ اپنی زندگی میں ایسی مشکلات کو رہنے نہیں دیتے. جبکہ ہمیں یہ مشکل ہمیشہ اپنے اندر رکھنی چاہیے، کہ اپنا ضمیر زندہ رکھنا چاہیے. لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر پاتا. بہت سارے لوگ جب وقت ہوتا ہے تو تب اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا ہے تو پھر وہ اپنی باقی کی زندگی بہت ساری مسائل اور بہت ساری پرابلم کے ارد گرد گھومتی ہوئی دیکھتے ہیں. اس ڈرامے میں بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جو کردار ڈاکٹر زہدی کا ہے وہ کیسے کشمکش کا شکار ہے. اور یہ ڈرامہ ایک ڈاکٹر کی کہانی ہے. بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہے اور بہت غریب بھی نہیں. جیسا کہ مرزا ادیب نے عام انسان کی کہانیاں لکھی ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک مناسب سے گھرانے کی، مڈل گھرانے کی کہانی ہے، جس کی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے دوسرے انسانوں کو. جو ماہر ادیب ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی تحریر کے ذریعے دوسروں کو پیغام دیتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، عام لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. متحرک کرنا ہوتا ہے کہ حرکت میں لاتے ہیں، اسی طرح حرکت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے شاعری بھی ایسی کی ہے جس سے باقی لوگوں کے ذہن جو منجمد ہو جائیں، جمود جن میں طاری ہو جائے، یعنی کہ ایک جگہ پہ ساکت ہو جائیں، ایک جگہ پہ رک جائیں، ان کو جھنجھوڑا جائے، ان کو ہلایا جلایا جائے، تاکہ وہ بھی اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ سکیں اور کم سے کم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کی اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ تو کریں. اسی طرح ہی مرزا ادیب کی کوشش بھی تھی کہ وہ لوگ جو بالکل اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ رک گئی ہے، وہ رسالوں کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، یا معمولی جگہ پہ پلے ہوتے ہوئے ڈراموں کے ذریعے سے یہ سمجھ سکیں کہ زندگی کو کیسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں، کیسے حرکت میں لا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ڈرامہ دستک کی کہانی کی طرف. یہ ڈرامہ 3 کرداروں پر مشتمل ہے. اس ڈرامے میں پہلے صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے شروع میں منظر کشی ہوئی ہے. ایک کمرہ ہے ڈاکٹر زہدی جس میں آرام کر رہے ہیں، پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کمبل اوڑھ رکھا ہے، ساتھ ہی ایک سائڈ ٹیبل پڑی ہے جس پر بہت ساری شیشیاں دوائیوں کی پڑی ہوئی ہیں. تھوڑے فاصلے پر بیگم زہدی بیٹھی ہیں جو کہ سردی کی وجہ سے اپنے ارد گرد شال لپیٹے ہوئے ہیں اور ایک رسالہ پڑھ رہی ہیں. دروازہ جس پر نیلے رنگ کا پردہ
लटक रहा है। डॉक्टर जैदी इज़्तिराब, कश्मकश की हालत में दरवाजे की तरफ देखते हैं। ये उनका ज़मीर है जो उनको इस कैफियत में डाले हुए है। मिर्ज़ा अदीब का ये फ़न है कि वो इंसान की कैफियत को भी लिखते हैं कि कैसी हालत है, बंदा किस कैफियत से गुज़र रहा है। डायलॉग के ज़रिए, मुकालमों के ज़रिए तो अंदाज़ा होता ही है, लेकिन वो ड्रामा लिखते हुए भी उसके अंदर तहरीर भी करते हैं कि इंसान इस तरह का नज़र आ रहा है, उसकी आंखों में इस तरह के जज्बात हैं, इस तरह के एहसासात हैं। ये सारी बातें वो लिखते हैं। इसी तरह उन्होंने जब डॉक्टर जैदी की कैफियत को लिखा तो ये भी लिखा कि उनके ज़हन पर क्या हावी है, उनका ज़मीर उन्हें किस तरह से झंझोड़ता रहता है। बेगम जैदी जो कि रिसाला देख रही हैं, पढ़ नहीं रही तो देख ज़रूर रही हैं। वर्क गर्दानी करना होता है, सफ़े पलटते रहना, इधर उधर सफ़ों को उलट पुलट करते रहना। डॉक्टर जैदी जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि दस्तक हुई है, दरवाजे पर किसी ने नोक किया है। और बेगम जैदी उनको देखती हैं तो वो ये देख रही हैं कि डॉक्टर साहब अपने ऊपर से कंबल हटा रहे हैं, उठने की कोशिश कर रहे हैं। बेगम पूछती हैं कि क्या हुआ, तो उस पर वो बताते हैं कि दस्तक सुनी, दस्तक हुई है। बेगम जैदी बड़े हैरान होके कहती हैं, दस्तक कहाँ? वो आगे से फिर बोलते हैं, दस्तक हुई है दरवाजे पर। दोनों के दरमियान में इस तरह के मुकालमे चल रहे हैं कि वो इसरार कर रहे हैं दस्तक हुई है, और बेगम जैदी मुसलसल इस बात को टालने की कोशिश कर रही हैं कि दस्तक नहीं है, कुछ ऐसा मुझे सुनाई नहीं दिया। जब वो देखती हैं कि किसी तरह नहीं मान रहे तो वो बहाना करती हैं कि हवा तेज होने की वजह से दरवाज़ा हिला होगा। लेकिन डॉक्टर साहब किसी तरह से भी बहलने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर डॉक्टर जैदी साहब खुद ही कोशिश करते हैं उठने की कि उठकर देख आएं दरवाजे पर कौन है। बेगम से शिकायत करते हैं, मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम तो जाती ही नहीं हो। लेकिन बेगम को ख्याल है कि इनको ठंड लगी हुई है, बीमार हैं, दोबारा गर्म बिस्तर से निकल के जाएंगे खामखाई तो हालत और बिगड़ जाएगी। वो बेचारी उनके इर्द गिर्द फिर से कंबल लपेटती हैं, उनको बिठाती हैं, तसल्ली देती हैं और गुस्से की शिकायत की हालत में चल पड़ती हैं कि मैं देख आती हूँ। चली जाती हैं। 3 सेकंड गुजरे होंगे, दोबारा पर्दे के पीछे से नमदार होती हैं तो कहते हैं, कौन आया? डॉक्टर साहब पूछते हैं, कौन आया, कौन है? वहां पर बेगम जैदी बता रही हैं कि कोई नहीं, कौन होगा। अब वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन डॉक्टर साहब की जो हालत है उसकी वजह से वो कश्मकश में हैं। वो यकीन नहीं कर रहे कि दरवाज़ा खोले बगैर तो नहीं आ गई। देखते हैं बेगम को, वो शिकायत के अंदाज में देख रही हैं और डॉक्टर साहब बेएतबारी के अंदाज में देख रहे हैं। बेगम साहिबा यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि कोई नहीं है दरवाजे पर, हवा है,
بارش ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماننے کو تیار بالکل نہیں ہیں۔ اسی طرح کے مکالمے آپ پہلے صفحے پر دیکھیں تو آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے تکرار ہو رہی ہے، جبکہ دروازے پر کوئی دستک ہے ہی نہیں۔ یہ ضمیر ہے ڈاکٹر زیدی کا، جو انہیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے۔ ماضی میں آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہو جس کی وجہ سے آپ ساری زندگی ایسی کیفیت میں دوچار رہے ہوں جس کو آپ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچتے ہیں، بوڑھے ہونے لگتے ہیں، آپ مسلسل ایک ہی جگہ پر آ جاتے ہیں، بستر پر، اپنے کمرے میں، تو پھر آپ کا جو ضمیر ہے وہ آپ کو کچوکے لگاتا ہے، یعنی کہ اچھی طرح جھنجھوڑتا ہے کہ آپ نے ماضی میں یہ ایک ایسا گناہ یا یہ ایک ایسا کام کیا تھا جس سے آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری زندگی آپ نے اس بات کو، اس گناہ کو، اس غلطی کو اگنور کر لیا، پس پشت ڈال دیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب آپ بوڑھے ہوئے اور آپ کے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی کہ آپ اپنی غلطی کو پیچھے ہٹا سکیں، اپنے ذہن سے جھٹک سکیں، تو اب پھر وہ آپ پر حاوی ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہی ڈاکٹر زیدی کی غلطی جو اس نے کبھی جوانی میں کی تھی، وہ اب بڑھاپے میں اسے مسلسل تنگ کر رہی ہے۔ آگے کہانی چلتی ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر زیدی سے کیا غلطی ہوئی۔ دیکھیے کہ یہاں پر مرزا صاحب نے کیسے کیفیت بھی بیان کی ہے، ان کی آنکھوں کے جو تاثر ہیں وہ بھی لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک کس نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسرا کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دونوں کے آپ تصورات کو، ان کے خیالات کو، ان کی ذہنی کشمکش کو ان کی آنکھوں میں دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہی ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو دکھایا کہ جب ڈاکٹر صاحب جیسے ہی دروازے کو دیکھتے ہیں تو بیگم ساتھ ہی سمجھ جاتی ہیں کہ ان کا وہم پھر سے ان پر حاوی ہو رہا ہے۔ رسالہ سائیڈ پہ رکھتی ہیں یا کرسی پر رکھتی ہیں اور چل پڑتی ہیں، لیکن شکایت ان کے لہجے سے اور ان کی آنکھوں سے نمایاں ہے۔ وہ بھی اب 50 کے لگ بھگ ہیں، 50-55 کے لگ بھگ عمر بتائی گئی ہے ڈاکٹر زیدی کی۔ تو یہ عمر بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ اس میں بار بار آپ اٹھیں اور کسی وہم کی بنیاد پر آپ ایک ہی کام کو، ایک ہی عمل کو دہراتے رہیں۔ اسی وجہ سے بیگم زیدی پریشان اور تھوڑی دکھی ہیں کہ انہیں گھٹنوں کا مرض ہو سکتا ہے، انہیں کمر کی تکلیف ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے شوہر جو کہ بیمار ہیں ان کے وہم کی بنیاد پر، ان کے ذہنی کشمکش کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ وہ جائیں اور وہی عمل بار بار ان کو کر کے دکھاتی رہیں، جو ان کو کسی حد تک تسلی شاید دیتا ہی ہو، لیکن جو انسان وہم کی ایسی دہلیز پر جا کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اس کا واپس لوٹنا بڑا مشکل ہے، تو تسلی اس کو کیا ہوگی۔ بہرحال بیگم زیدی اپنی پوری کوشش میں ہیں کہ ان کا شریک حیات ان کی وجہ سے جتنے آرام میں رہ سکے وہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، پھر بھی وہ بے اعتباری کے انداز میں دیکھتے ہیں اور وہ شکایت کے انداز میں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ بیگم زیدی دیکھ کر آتی ہیں جب دروازے پر کوئی نہیں ہے
ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں تو وہ خفگی کے ساتھ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ہوتا تو ڈور بیل دیتا، یعنی کہ بیل لگی ہوئی ہے، بیل بجاتا، وہ نوک کیوں کر رہا ہے؟ اور وہ پھر بھی اس بات پہ اصرار کری جا رہے ہیں کہ نہیں کوئی ہے، تم نے دیکھا، صحیح سے دیکھا یا نہیں، تم نے دروازہ کھولا تھا یا نہیں کھولا تھا۔ وہ سمجھا بھی رہی ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، ایک باشعور انسان ہیں، اور آپ کو یہ وہم مسلسل آپ ایک ہی بات پہ اصرار کری جا رہے ہیں، جبکہ ایک کامن سینس کی بات ہے، عام سی بات ہے، اگر کوئی ہمارے دروازے پر آتا ہے تو وہ ڈور بیل بجائے گا، اگر دستک وغیرہ دیتا بھی ہے تو وہ مجھے بھی سنائی دے گی، یا پھر کوئی ایک آدھ بار دیتا ہے، یوں بار بار اٹھ کے جانا اور واپس آ جانا، پھر آپ کا اصرار کرنا، یہ سب کچھ مطلب ایک پڑھے لکھے انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اب وہ سمجھا رہی ہیں کہ کوئی جاہل انسان ہوتا تو وہ اس وہم میں پڑتا تو بات ماننے والی بھی تھی، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان، باشعور انسان اس طرح کے وہم میں پڑ رہا ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی مسلسل اس بات پہ اصرار کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں سنائی نہیں دے رہی، بالکل صاف سنائی دے رہی ہے، دستک ہو رہی ہے۔ آخر کار بیگم زیدی ڈاکٹر برہان، جو کہ ایک نوجوان ڈاکٹر ہیں اور وہ اس بوڑھے ڈاکٹر کی حفاظت کے لیے یا یہ کہہ لیں کہ علاج کے لیے، دیکھ بھال کے لیے ان کے گھر آتے ہیں، ان کا نام لیتی ہیں اور یہ یاد دلاتی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر برہان نے مکمل آرام کے لیے کہا تھا کہ آپ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ مکمل آرام کریں۔ ڈاکٹر برہان جو کہ ڈاکٹر زیدی کے علاج کے لیے ان کے گھر روز آتے ہیں، علاج ان کا کیا ہے کہ ان کا بی پی چیک کرنا، ٹمپریچر چیک کر لینا، ان کا کوئی اگر سرپ ختم ہو گیا ہے تو اسے نیا سرپ لا کے دے دینا، اور بخار اگر ہے تو انجیکشن لگانا یا کوئی دوائی تبدیل کرنی ہے تو اس کے بارے میں ان سے مشورہ کرنا۔ جبکہ ڈاکٹر زیدی خود ایک مشہور اور بڑے ڈاکٹر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، اس لیے ڈاکٹر برہان کا ان کے گھر آنا اور ان کو مشورہ دینا بہت زیادہ فائدہ مند تو نہیں ہے، لیکن روٹین میں ان کے وہم کو اور ان کے ذہنی اضطراب کو کم کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کا، ایک معالج کا ان کے ساتھ ہونا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو مشورہ دینا ضروری تھا۔ اس لیے ڈاکٹر برہان کو یہ فریضہ سونپا گیا، اور ان کی تکرار ابھی چل رہی ہے، وہ یاد دلا رہی ہیں کہ ڈاکٹر برہان نے آپ کو یہ کہا تھا، تو اوپر سے ڈاکٹر برہان آ جاتے ہیں جو کہ روٹین کا چیک اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بخار 100 ہے، 98 نارمل ہوتا ہے اور ان کا ٹمپریچر 100 ہے، یعنی کہ معمولی سا بخار ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آج انجیکشن میں ناگا کر لیا جائے، جس کو ڈاکٹر زیدی پسند کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو جانا چاہیے، کیونکہ مسلسل دوائی کھانے کی وجہ سے بعض اوقات مریض کے جسم میں حرارت یعنی کہ حدت، گرمی، اس کی تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر زیدی خود بھی ایک ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کو ان ساری باتوں کا پتہ بھی ہے، اس لیے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ناگا کر لیا جائے۔ باقی سرپ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، جس میں جو ختم ہو گیا ہے تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ یہ میں کل لیتا آؤں گا، جو دوائیاں ختم ہوئی ہیں۔ یہ ساری بات وہ ڈاکٹر زیدی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، نارمل انداز میں کر رہے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر زیدی بھی مطمئن ہیں۔ جو ان کے چہرے پر شروع میں نکاہت اور کمزوری نمایاں ہو رہی تھی، وہ اس وقت موجود نہیں تھی، کہ وہ گفتگو میں محو تھے، ایک ڈاکٹر کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بیگم زیدی ڈاکٹر برہان کو روک لیتی ہیں۔ وہ جب جانے لگتے ہیں چیک اپ کر کے اور دوا وغیرہ جو ختم ہوئی ہے اس کو لانے کا وعدہ کر کے،
جانے لگتے ہیں تو وہ انہیں روک لیتی ہیں۔ شدید سردی کے موسم میں بھی ڈاکٹر برہان اپنے فریضے کو سر انجام دینے آئے تھے، تو یہ ایک اخلاق کے لحاظ سے بھی تقاضا ہے کہ آپ ایسے انسان کو جو اپنے فریضے سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹے، اس کو آپ تحفظ دینے کی کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے بیگم زیدی اخلاقاً اسے کہہ رہی ہیں کہ آپ رک جائیں، چائے پی کے جائیے گا، شدید سردی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو چھٹی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے چھٹی نہیں کی، کیونکہ ایک فرض ہے، ایک روٹین ہے، ایک ڈیوٹی ہے جس کو انہوں نے نبھانا تھا، اور وہ ایک اچھی علامت، اچھا سائن ہے ایک ایسے ڈاکٹر کا جو نوجوان ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب اچھی طرح سے نبھا رہا ہے۔ تو وہ رک جاتے ہیں۔ اصل مقصد بیگم کا اس کے پیچھے کچھ اور ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈاکٹر برہان کو چائے کے بہانے سے روکتی ہیں۔ وہ رک جاتے ہیں تو کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ انہیں ڈاکٹر زیدی کے بارے میں وہ تفصیلات بتا رہی ہیں، اپنے شوہر کی شکایت کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ علاج کی خاطر، کہ ان کا بہتر علاج ہو سکے، ان کے اس وہم کو ان کے ذہن سے نکالا جا سکے۔ وہ ان سے بات کر رہی ہیں، ڈسکس کر رہی ہیں جو واقعات دن بھر ان کے ساتھ ہوتے رہے یا پچھلے کئی دنوں سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر زیدی کے وہم کو بتا رہی ہیں ڈاکٹر برہان کو کہ ان کو لگتا ہے دروازے پر دستک ہو رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جس پر ڈاکٹر برہان یہ پوچھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ چلا ہو اور دستک واقعی میں ہو رہی ہو، جسے سن کر بیگم زیدی وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی ایک بار کی بات تو نہیں ہے نا، کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ان کو دستک محسوس ہوتی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر برہان اور بیگم زیدی بات ڈسکس کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ ڈاکٹر زیدی اپنے تخیلات میں، اپنی سوچوں میں گم نظر آتے ہیں۔ ان کو اپنا ایک 15-20 سال پرانا واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زیدی ڈاکٹر برہان کو اپنا 18-20 سال پرانا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی پریکٹس کا ایک ایسا دور تھا جس میں عروج ہی عروج تھا، پیسہ، شہرت، سب کچھ ان کے پاس تھا، جوانی بھی تھی، لیکن ایک رات جب وہ تھک ہار کر اپنے بستر پر لیٹے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن ایک بوڑھا وہ آیا اور منت سماجت کی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کی، ان کے کمرے میں آیا، ان سے کہنے لگا کہ ان کا نوجوان بیٹا جو ڈاکٹر صاحب کے ہی زیر علاج ہے، وہ سخت طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مشکل میں ہے، آ نہیں سکتا، اس لیے آپ تشریف لے چلیے میرے ساتھ کہ اس کو دوائی دی جا سکے، اس کا علاج کیا جا سکے، اس کو اس مشکل سے نکالا جا سکے۔ ڈاکٹر زیدی جو کہ اس وقت نہ تو اس موڈ میں تھے کہ وہ جائیں، اور نہ ہی ہلنے کی سکت تھی کہ اس وقت اٹھا جائے، جبکہ ڈاکٹر کا پیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فرشتے کی مانند ہوتے ہیں، انسان کی مدد کرنے تب آتے ہیں جب کوئی بھی نہیں آتا، اور اسی لیے ان کے اندر جوش، جذبہ، ولولہ، بہت زیادہ ہمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ہوتے تو انسان ہی ہیں، کسی وقت میں بہک بھی سکتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لمحے تھے کہ ڈاکٹر زیدی اپنے اس عروج کے دور میں اس بزرگ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ منت سماجت کرنے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے،
بہت ترلے کرتا ہے، منت کرتا ہے، ڈاکٹر زیدی نہیں مانتے۔ حالانکہ کوئی بھی ڈاکٹر اتنا سخت دل نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی منت کرے، اس کے پاؤں پڑے، اس کے ترلے کرے اور وہ نہ اٹھے، اپنی تھکاوٹ کو لے کے بیٹھا رہے۔ ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ لیکن ہٹ درمی کہہ لیں یا پھر غرور کہہ لیں یا پھر اس وقت کی ایسی زد کہہ لیں جس میں اس کا ضمیر کچھ دیر کے لیے سو گیا، ڈاکٹر زیدی نہ اٹھے، اپنے نوکر سے کہہ کر بوڑھے کو باہر نکلوا دیا۔ یہ اخلاقاً بھی بہت بری حرکت ہے کہ کوئی آپ کی منت سماجت کر رہا ہو اور آپ اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر خود سے دور کر دیں۔ تو ڈاکٹر زیدی نے ایسا ہی کیا، باہر نکلوا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی مرضی نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مرضی اس پر نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہنر اس کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ انسانوں کے لیے دیا ہے، خیر خواہی کے لیے دیا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر زیدی نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے نوکر کے ذریعے بوڑھے کو باہر نکلوا دیا۔ وہ بوڑھا رات دیر تک نوک کرتا رہا، دستک دیتا رہا دروازے پر، اس امید سے کہ شاید کسی وقت میں تنگ آ کر یا اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا اخلاق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے یا کسی بھی صورت میں ایک دفعہ ڈاکٹر اٹھ کے میرے ساتھ چلا چلے۔ لیکن ڈاکٹر زیدی جو کہ سن رہے تھے اور سنتے سنتے ہی سو گئے۔ جب صبح اٹھے اور واقعہ یاد آیا کہ رات میں یہ کچھ ہوا تھا، تو شدید پچھتاوے کی حالت میں سوچ رہے ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوگا؟ اب تو وہ وقت بھی نکل گیا اور وہ دستک بھی ہوتی ہی رہ گئی۔ لیکن ڈاکٹر اس وقت اٹھ کے اس بزرگ کے ساتھ نہیں گئے۔ وہی دستک آج ڈاکٹر زیدی کو بڑھاپے میں تنگ کر رہی ہے کہ وہ اس وقت کسی کے ساتھ جا سکتے تھے، کسی کی مدد کر سکتے تھے، اور انہوں نے اس وقت میں اس کی مدد نہیں کی، اس کے ساتھ نہیں گئے۔ ڈاکٹر زیدی جب ڈاکٹر برہان کو پوری تفصیلات بتا چکے، ڈاکٹر برہان خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر زیدی کی پوری بات سنتے ہیں اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جس بوڑھے کو اس رات نکال دیا تھا اور اس کے بیٹے کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا، آج آپ کے ضمیر پر یہ بوجھ ہے کہ آپ ڈاکٹر تھے، آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ جو پچھتاوا آپ کو صبح میں اٹھنے کے بعد ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ تو آپ کے لیے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اسی بوڑھے کا پوتا ہوں۔ آپ جس نوجوان کے علاج کے لیے نہیں گئے تھے، میں اسی نوجوان کا بیٹا ہوں۔ لہٰذا آپ یہ بات اپنے ذہن سے ہٹا دیں کہ اس رات اس نوجوان کا کیا ہوا، تو یہ پچھتاوے کا جو ایک بوجھ آپ کے ضمیر پر ہے، اس کو آپ ہٹا دیں اور پرسکون ہو جائیں کہ آپ کو یہ بات میں واضح کر دوں کہ میں اسی نوجوان کا بیٹا اور اسی بوڑھے کا پوتا ہوں۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، نہ کہ صرف ٹھیک تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، اور میں اس کی اولاد میں سے ڈاکٹر ہوں جو کہ آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر برہان کو ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر زیدی کو مطمئن کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ سٹیج ڈرامہ ایک تو ایک ہی نشست میں ایک ہی گھنٹے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ایکٹنگ کرنا چاہیں، کھیل اس کو کر کے دکھانا چاہیں، اس کو پلے کرنا چاہیں، تو آپ ایک ہی گھنٹے کا کچھ دیر کی پریکٹس کے بعد وہ ڈرامہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جیسے یہ ڈرامہ سٹیج ڈرامہ تھا، اس میں مکالمے تھے اور تمثیلی ڈرامہ تھا، ایک مثال کے ذریعے، ایک کہانی کے ذریعے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ ڈاکٹر برہان اور ڈاکٹر زیدی کے ذریعے سے ہم نے سمجھنے کی، پڑھنے کی، دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔